أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرحیم چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کریمہ سے آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے ان شہداء کا جو بدر میں جو احد میں شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام شہداء کا بھی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ حدیث شریف میں ان کے بہت فضائل آئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق بہت تعریفی جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت بھی آئی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی اپنے والد کے متعلق کہ جب وہ پہنچے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش تمہاری جسے ہم پورا کریں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں اور آپ کی راہ میں دوبارہ شہادت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کریں گے نہیں، اور یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے کہ یہاں پہنچ کر ہم لوگ کسی فکر، غم، دکھ کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اللہ نے ہم پہ اپنا انعام اور فضل فرمایا۔ انہی چیزوں کو اللہ تعالی نے ان آیات میں تفصیل سے کچھ بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرو، بالکل ایسے تم لوگ مت سوچنا، کیا چیز الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو کہ قتلوا، مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، مردے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم انہیں ہرگز بھی مردہ خیال نہ کرنا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور دوسری آیت کریمہ یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے شہداء کے لیے حیات کا اثبات فرمایا اور موت کی نفی فرمائی کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تم ہرگز بھی مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، اور نہ صرف وہ زندہ ہیں، یرزقون، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ روزی پاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس زندگی کا اثر شہداء کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اثرات اس عالم سے اس عالم میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے جسم دیر تک محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے جب پرانے قبرستان اور ایسی چیزیں کھودی جاتی ہیں، اور شہداء کی قبریں خاص طور پر، تو صدیوں بعد بھی یہ لوگ اپنی اصل حالت میں نکل آتے ہیں، تو اس زندگی کا اثر ہے جو وہاں تھا یہاں تک پہنچا ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ارشاد فرمائی،
اور آپ نے کہا کہ بدر میں احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور اسی طرح جو اور باقی جنگوں میں بدر میں تبوک میں حنین میں مختلف غزوات میں حتیٰ کہ اب تک جو بھی شہید ہوتے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کی روحیں اور ان لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور جنت کی لذتیں اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی صورت میں ایک جسم دیا جاتا ہے اور اس میں ڈال کر ان کے لیے عرش اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں یا سونے کی کچھ چیزیں رکھی بھی ہیں اور وہ رات کو جا کر وہاں آرام کرتے ہیں۔ رات کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہاں کوئی وقت ہوتا ہوگا جس وقت پہ پہنچ کے وہ وہاں پر آرام پاتے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ باقی لوگ تو مرنے کے بعد پھر قیامت اور قیامت کے بعد یہ جنت میں جائیں گے، اور شہداء کے متعلق یہ خاص طور پر بات ہے کہ انہیں مرتے ہی گویا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس شہید کی نیت درست تھی اور اس انسان پر کوئی قرض نہیں تھا اور اللہ نے اس کی شہادت کو قبول بھی فرما لیا، تو ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد اللہ اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور اللہ تعالی چاہے تو ان ساری شرائط کو ساقط کر دے، اور اللہ چاہے تو بغیر اس کے کسی انسان پر چاہے قرض ہو اور چاہے اس انسان کا معاملہ حقوق العباد کا کیسا بھی ہو، اللہ اگر چاہے تو اس کے حقوق العباد اپنی طرف سے پورے کر دے اور اسے جنت میں بھیج دے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو حدیث ہے کہ جس میں ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں پہنچا، تو اس حدیث پر یہی اشکال پیش آتا ہے کہ وہ آدمی جس نے 100 کو قتل کر دیا تھا، آخر اس کے ذمے حقوق العباد جو تھے وہ کیا ہوئے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں یہ بات بیان کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ اگر چاہے گا تو بندوں کے حقوق اپنی طرف سے پورے کر دے گا اور اللہ انہیں خوش اور راضی کر دے گا۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ دیکھو جن لوگوں کا قتل ہو گیا، جو لوگ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ مت سمجھو، مت گمان کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ اسی طرح شہداء جو ہیں قبر کا عذاب ان سے معاف ہے، انہیں قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا، اور قبر کا عذاب حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلوار اس کے سر پر پڑتی ہے تو وہ جو اس وقت اس پہ شدید خوف طاری ہوتا ہے یا وہ شدید قسم کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کے علاوہ بھی، تو وہ جو مرنے کا وقت ہے بس وہی اس کے لیے قبر کے عذاب کی معافی کو کافی ہے۔ تو اس لیے اسے قبر کا عذاب بھی نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ پھر وہ لوگ زندہ ہیں اور اس زندگی کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وہ اس سے بھی قوی ہے، وہ اس سے بھی افضل ہے کہ عام لوگوں کو آپ دیکھیے انہیں مردہ کہنا بھی جائز، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی وراثت کی تقسیم جائز، ان کی بیویوں سے نکاح جائز، اور شہید کو مردہ کہنا منع مگر اس کی بیوی سے نکاح جائز، اور اس کے مال کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اس سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے نہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ ہی ان کو مردہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلے اس بات کو کر لیں، ان آیات کو، یہ جو 3 یا 4 آیات ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اچھا اس طرح بھی ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ اللہ کے حضور میں، وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے اور شہادت ہو گئی وہ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی حالت میں وہ پھرتے رہتے ہیں جنت میں، اور اللہ تعالی اگر کسی کو اجازت دے، اللہ کسی کو اجازت دے دے تو وہ کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کوئی بات، اور ایسے بھی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس آدمی کا بھی انتظار کرتے ہیں جو ابھی دنیا سے چلا یا دنیا سے جانے والا ہے، تو ان کو وہاں پر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ فلاں آدمی ہمارے خاندان کا آ رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ پوری ایک دنیا آباد ہے
اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں متعدد چیزیں ایسی لکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی بڑا آدمی جس کے خاندان میں اور بھی لوگ جو نیکی کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اگر ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اس بڑے آدمی کے پاس سارے خاندان کے چھوٹے چھوٹے افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس کو بڑا درجہ دے دیا جنت میں، وہ اپنے درجے سے نیچے آتا ہے اور اپنے خاندان کے افراد سے ملتا ہے۔ اس کی تفصیل تو آگے سورہ طور میں بھی ایک جگہ آتی ہے، مگر سر دست اتنا بھی ہے کہ کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، اور یہ جو شہداء ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے کسی کو آ بھی جاتے ہیں خواب میں، اور خواب میں آ کے اس کو کہتے ہیں کہ فلاں نے آنا ہے یا فلاں کے لیے یہاں انتظار ہو رہا ہے یا اس قسم کی چیزیں، اور یہ شہداء ہی کے متعلق نہیں ہے، اور بھی اسی طرح اللہ کے اچھے بندے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے مرض میں یا وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ والد نے بلایا ہے، والدہ آئی تھیں، فلاں نے یہ کہا ہے۔ یہ کم و بیش ہر خاندان میں پیش آتا ہے، تو وہ اصل میں اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں اب اس کا انتظار شروع ہو گیا، اور اس پر اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اب اپنے آخرت کے حالات کے لیے کچھ کوشش شروع کرو، اب سمیٹو اپنے کام کو، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم کس دن اللہ کے حضور میں بلا لیے جاؤ۔ یہ سب چیزیں ایسے پیش آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، رزق پاتے ہیں خدا سے۔ جنت میں جو چیزیں بھی کھانے پینے کی ہیں انہیں ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے والد کے متعلق کل آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں اس جگہ ہم نہر بنانا چاہتے ہیں پانی کے لیے، اور تم اپنی میتوں کو نکالو اور انہیں جا کر کہیں اور دفن کرو، تو انہوں نے بقیع میں دفن کرو، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 46 برس کے بعد میں نے اپنے والد کو وہاں سے قبر سے نکالا، تو جس طرح ہم نے انہیں لٹایا تھا اسی طرح ہم انہیں نکال کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو یہ اس صدی کا واقعہ ہے۔ 1930 کے قریب دریا نے اپنا رخ بدلا، اور دجلہ کا جو دریا تھا بغداد میں، اس میں ان حضرات کی قبریں آنے کا خدشہ تھا اور پانی پہنچنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کسی کو خواب میں کہا کہ پانی ہمیں تکلیف دے رہا ہے اور ہمیں یہاں سے نکال لو۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا، پھر خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، اور علماء نے انہیں کہا کہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب اس چیز کو کیا جائے اور ان لوگوں کو نکال لیا جائے۔ اور پھر ہوتے ہوتے جب قبریں کھودی گئیں تو دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جسم ایسے ہی محفوظ تھے جیسے کہ وہ رکھے گئے تھے، اور ان دونوں جسموں کو انہوں نے پھر کہیں اور منتقل کر دیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، تو اس حیات کا اتنا قوی اثر ہے شہیدوں میں کہ یہاں ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ البتہ باقی چیزیں ان کے ساتھ ایسی ہیں کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے ان کی بیوہ سے، وراثت بھی تقسیم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ رزق کھاتے ہیں